حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، مشکات میں حدیث ہے. آپ فرماتے رات کا وقت تھا تو میں نے خیمہ لگایا ہوا تھا، تو خیمے کے ساتھ ہی میرا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا اور ساتھ میں نے گھوڑا باندھا ہوا تھا، تو میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. یہ بھی ایک لذت ہے. پرانے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ صبح صبح اٹھ کے قرآن مجید کھولتے، اور یہ رمضان المبارک میں تو یوں ہوتا تھا کہ گھروں میں نا بہن بھائیوں کی دوڑ لگی ہوتی تھی. تو کون سے پارے پہ ہے؟ وہ کہتا تھا میں نے نہیں بتانا، تو آگے نہ گزر جائے. یہ ذوق ہوتا تھا رات کو اٹھ اٹھ کے سپارے مکمل کرنا. ہائے یہ سارا درد فیس بک لوٹ کے لے گئی. یہ سارا ذوق واٹس ایپ نے چھین لیا. قرآن شکوہ کرتا ہے کہ تم نے میری جگہ دینا ہی تھی تو کس کو دی؟ رات کو اٹھ اٹھ کے سپارے مکمل کرنا، غور کرنا کہ میں ذرا زیادہ پڑھ لوں. یہ حال ہوا ہے. اب کدھر گئے وہ ذوق؟ ابن حذیر کہتے میں پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے لطف ہی بڑا آ رہا تھا. فرماتے جب میں نے اچانک دیکھا تو میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا تو بدکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. میں نے تلاوت چھوڑی اور جیسے ہی میں نے وہ آیت مکمل کر کے تھوڑا سانس لیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا. پاس ہی میرا بیٹا بھی سویا ہوا ہے. میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی اور میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بھی دکنے لگا. اب میں نے وہ آیت مکمل کر کے پھر جب روکا تو گھوڑا پھر ٹھہر گیا. اب مجھے پریشانی ہوئی کہ یہ بدکتا رہا تو کہیں یہ اچھلتے کودتے میرا بیٹا سویا اس کو مسل نہ دے، پاؤں تلے روند نہ ڈالے. تو کہتے ہیں یہ کہہ کہ میں خیمے سے جب باہر نکلا تلاوت چھوڑ کے تو میں نے زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھا، چراغ ہی چراغ دیکھے، روشنی ہی روشنی دیکھی. میں نے تلاوت موقوف کر دی. فجر کے وقت میں دروازہ رسول پہ حاضر ہوا. عرض کی حضور میں نے عجیب نظارہ دیکھا. میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا. میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، حضور گھوڑا بدکنے لگا. میرا بیٹا سویا ہوا تھا. میرے دل میں خیال آیا گھوڑا کہیں اسے روند نہ ڈالے. تو یا رسول اللہ علیہ السلام جب میں تلاوت کرتا تھا تو گھوڑا بدکتا تھا، چھوڑ دیتا تھا تو ٹھہر جاتا تھا. خیمے سے نکلا ہوں تو زمین سے آسمان تک میں نے چراغ ہی چراغ، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور دیکھا ہے. فرماتے محبوب کریم مسکرائے، فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے زمین پر جھونک آئے تھے اور نور کی چادر تنی ہوئی تھی. فرمایا اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح مدینے کے لوگ فرشتوں کا دیدار کر لیتے. اگر تو پڑھتا رہتا. یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ صبح صبح نہ منڈی جائے؟ بدھان اور عقیق دو منڈیاں لگتی تھی. پسند کرتا ہے صبح صبح منڈی جائے اور دو موٹی تازی اونٹنیاں لائے اور لا کے خیرات کر دے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور پسند تو سارے کرتے ہیں پر اتنی طاقت نہیں ہے نا کہ موٹی تازی فربا اونٹنیاں لائے اور خیرات کرے. تو حضور نے فرمایا نسخہ میں بتاتا ہوں. یا رسول اللہ بتلائیے. فرمایا صبح مسجد جایا کرو، قرآن مجید کی 2 آیتیں یا سیکھ لیا کرو یا سکھا لیا کرو، یا پڑھ لیا کرو یا پڑھا دیا کرو. اللہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں خیرات کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. زیادہ. قرآن مجید کا ذوق میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن مجید کے عالم ملتے ہیں الحمدللہ، حافظ بھی ملتے ہیں، قاری بھی ملتے ہیں. اب ضرورت ہے قرآن پاک کے عاشقوں کی، قرآن سے عشق کرنے والے ملے جو کہیں کہ دل کرتا ہے سورہ ملک سننے کو، آج دل کرتا ہے سورہ یاسین سننے کو، آج طبیعت چاہتی ہے سورہ واقعہ سننے کو، آج ہمارا دل ہے. اور ایسے ایسے نسخے قرآن پاک کے دیکھیں نا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے جن کیا شیطان بھی نکل جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا جہاں سورۃ واقعہ پڑھی جائے وہاں فاقہ آ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ والا طویل استعمال کون کرے؟ اس پر توجہ کون کرے؟ نبی پاک کا ایک خاص لگاؤ تھا قرآن پاک کے ساتھ، خاص لگاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بلا کے حضور نے غلام کو بلا کے کہا مجھے تھوڑا قرآن پاک نہیں سناتے؟ عرض کی حضور میں آپ کو سناؤں؟ آپ پہ تو نازل ہوا ہے.
یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے مجھے سنا، میرا دل کرتا ہے کہ تو مجھے قرآن مجید سنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، اور جب میں پڑھتے پڑھتے حضور کا چہرہ دیکھا تو مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلا کے فرمایا مجھے سنا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے محبوب تشریف فرماتے تو حضور فرمانے لگے کعب میں تجھے قرآن پاک نہ سناؤں؟ یا رسول اللہ سنائیے۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں سناؤں۔ یا رسول اللہ کس نے حکم دیا؟ فرمایا اللہ نے۔ تو حضرت ابی بن کعب رو پڑے، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہا اور وہ کہا اس نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں اس نے تیرا نام لیا ہے، میں تجھے قرآن سناؤں۔ کسی کو بلا کے کہتے ہیں مجھے سنا، اور کسی کو کہتے ہیں میں تجھے سناؤں، یعنی دور چل رہا ہے قرآن پاک کا دور۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رمضان المبارک میں میرے نبی کریم علیہ السلام ہر سال ایک قرآن حضرت جبریل امین کو سنایا کرتے، ایک ان سے سنا کرتے۔ اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہونا تھا نا، اس سے پہلے جو رمضان آیا تو نبی پاک نے 2 دفعہ قرآن پاک سنایا، 2 دفعہ قرآن پاک سنا۔ یہ میرے محبوب کا ذوق، یہ حضور کا شوق، یہ قرآن پاک کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی دلچسپی۔ اور میرے نبی کریم نے فرمایا علی یہ میرا قرآن ہے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے نئی تازگی آئے گی۔ اور رمضان میں میں اکثر دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان میں کم از کم 2 قرآن پاک پڑھیں، ایک گھر میں پڑھیں، ایک مسجد میں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کے بچے بھی تلاوت کریں گے۔ اور ایک قرآن مجید وہ ہوگا جو آپ تراویح میں سنیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہر رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے، ایک دن میں پڑھتے، ایک رات میں پڑھتے، اور ایک تراویح میں پڑھتے۔ 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھا کرتے تھے رمضان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذوق آتا نا، پورا ذوق آتا تو 2 رکعتوں میں 15 سپارے قرآن پاک کے پڑھ دو، اور پھر اگلی 2 رکعتوں میں دوسرے 15 بھی پڑھ دیتے۔ رات بھی ختم ہو جاتی اور قرآن مجید بھی ختم ہو جاتی۔ یہ ذوق تھا جناب عثمان غنی۔ قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی ہو، پیار ہو۔ اور ایک جملہ ہے بخاری مسلم میں نبی پاک علیہ السلام وہ سمجھیں، اور اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو شاید عروج ہے فضیلت اور عظمت قرآن کے حوالے سے۔ محبوب فرمانے لگے 2 لوگوں پہ رشک کرو اگر کرنا ہو تو، 2 لوگوں پہ رشک کرو کہو کیا بات ہے ان دونوں، کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ کون سے 2 لوگ؟ فرمایا ایک وہ جسے اللہ مال دے، وہ صبح بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی خیرات کرے، اس پر رشک کرو کہو کیا بات ہے۔ اور دوسرا حضور فرمانے لگے جسے اللہ قرآن کا علم عطا کرے، وہ صبح بھی قرآن پڑھائے، شام بھی قرآن سکھائے، وہ قرآن کے معنی مفاہیم بیان کرے۔ قرآن مجید والے آدمی پر رشک کرو، رشک۔ نعت بھی سنے، مرد کے لیے جائز نہیں، مرد کو مرد سکھائے گا، عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گی۔ بے شک آپ سویرے فتویٰ دیجئے کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے، چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی، اور وہاں تو اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، وہ غلط ہے تو صحیح ہے کیسے ہو گئے؟ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی، دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے، وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو، کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لیکن نا کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے، یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے، کل ناپاک ہے خنزیر۔ نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، گوبر میں لتھڑا ہوا ہو، پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر ہو، اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے۔ اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد کے معاملے میں فتویٰ دینے والے، یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتویٰ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خاموش کیوں ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، رب فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو سکتے، یہ تمہارے سجن ہو سکتے
जब अर्श का मालिक कह रहा है सज्जन नहीं हो सकते, तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह, हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो, दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता? कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, कहा बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, इसलिए कि रब फरमाता है मेरे बंदों में से जो आलिम वो हैं जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। तो मेरे भाई रमजान मुबारक में बचना है, परहेज का वक्त है, तो कोई शख्स भी कोई शो ना देखे, मेरी मिन्नत है आप हज़रात, कोई शो ना देखे। औरत का तो पर्दा है, तो हमें तो तमाशे पे लगा दिया गया। अजीब किस्म के एक्टर आ गए और मजहब सिखा रहे हैं। मेरी अपील है आपसे कि शहरी इफ्तारी के वक्त टेलीविजन बंद रखें। क्या चीज खोल के रखें? या कुरान खोल के रखें या रसूलुल्लाह का फरमान खोल के रखें। अल्लाह रसूल की तरफ तवज्जो रखें, वो सीखने सिखाने का वक्त है। छोड़े गवैयों से दीन सीखा जाएगा, हमें कोई शिकवा नहीं है। पक्की तौबा करें, सवेरे आए आके दीन सिखाएं। और मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आओ दीन सिखाओ। हजरत फुज़ैल बिन अय्यास फरमाते हैं मैं डाकू था, कभी कभी छुप छुपा के जुमा पढ़ा करता था, फिर मैंने तौबा की तो सच्ची तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो रब को राजी करने वाली तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो छोड़ी हर शय, गरीबों का लूटा हुआ माल वापस किया, जिसके पैसे न दे सका उसके घर में जाके उसकी भैंसों को चारा डाला, उसके ऊंटों की खिदमत की, मैंने कर्जे चुकाए। फरमाया मैं सच्ची तौबा करके मस्जिद आया, जिस खतीब के पीछे मैं जुमा पढ़ा करता था वो मेरे हाथ पे बैठ करके मुरीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दिल मेरी तरफ फेर दिए, फिर तुम्हें उसमें इनाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम कुटिया नशीन बन के भी दीन फैलाओगे तो अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा देगा। तो रोजे का माना रुकना है। रोजे का माना बोलिए, रोजे का माना रुकना। किससे? झूठ से, गीबत से, बदी से, बदनिगाही, खाने पीने। रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे कि गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही, मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? मैंने नहीं किसी हदीस में पढ़ा के रोजा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के जमाने में तो दफ्तर होते ही नहीं थे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ रोजा वो रखेगा जो एसी में बैठता है, तब तो एसी थे ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर जनाब बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते, सारे अपने हाथ से काम करते, सारे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद माले गनीमत के ऊंट चरने जाते थे तो चरागाह में छोड़ने में जाते थे, लेने भी आते थे वापस। सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते। हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते। और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे रता करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। आज नौजवान लड़का है कहता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई रब बीमारी ला देना, अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह शिफाए अता फरमाए, और दुआ करें अल्लाह आजमाए से महफूज फरमाए। आप यकीन करें मैंने लोगों को देखा है हलक से कतरा नहीं उतरता, खुराक की नाली लगी हुई है, आला ग़िज़ाएं पकी हुई पड़ी है, अर्श का मालिक कहता है मैं तेरे हलक से गुजरने नहीं दूंगा, कानून बन गया। मैंने देखा है ड्रिप पे लोग जिंदा है, बोतल लगी हुई है, ग्लूकोज की, गुजारा चल रहा, आला ग़िज़ाएं पड़ी है, लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है। मालिक कहता है तू नहीं खा सकता तो वो खाने नहीं देता, नहीं खाने देता। एक शख्स यूरोप के इलाके का, मैं किसी कालम नवीस का पढ़ रहा था, वो कहता मेरी खरबों में जायदाद है लेकिन मेरे मेदे में ऐसी तकलीफ है कि मैं आटे को छान कर जो ऊपर से बूरा निकलता है सिर्फ वो खा सकता हूं, उसके अलावा मैं कायनात की कोई नेमत खा नहीं सकता। और मेरे भाई वो जब चाहे तो बड़े बड़े खाने खाने से तुझे रोक दे, तेरे दांत चबाने के काबिल ना रहे। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء، مشائخ اور سادات، بڑے ہی قابل صد احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک آپ اس کی غرض و غایت ہمارے بھائی سے سماعت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ دوستوں کا یہ محنت کرنا، بندوبست کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری کچھ دنوں سے طبیعت اوپر نیچے ہو گئی تو کچھ پروگراموں کی ترتیب میں بعض جگہ معذرت ہوئی، بعض کے وقت تبدیل کرنے ہوئے. ان دوستوں کو بھی تھوڑی اس لحاظ سے دشواری ہوئی. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو، کاوشوں کو اخلاص کا جذبہ عطا فرمائے گا، اور پھر اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبولیت بھی نصیب فرمائے گا. چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ بیان فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. عزیز دوستو، بہت سارے دنیا میں رشتے انسان کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ رشتے بہت گہرے احساس کے رشتے ہوتے ہیں. ان سب رشتوں میں ہمارا سب سے حساس رشتہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ محبوب تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ جان انسان کے جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے بہت زیادہ احساس فرماتے. یہ جو ہر عنوان پر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات ملتے ہیں، تعلیمات ملتی ہیں، تربیت ملتی ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بہت احساس فرماتے اپنی امت کا، جگہ جگہ پہ سمجھاتے، قائل کرتے. ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں حضور علیہ السلام نے ان سب کی نشاندہی فرمائی. جن رستوں پہ ہمیں چلنا تھا ان سب رستوں کو واضح کر کے کھول کے حضور نے بیان فرمایا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے پاس نصاب زندگی اتنا زیادہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی چیز مستعار نہیں لینی پڑے گی، کسی سے بھی کوئی چیز ادھار نہیں مانگنی پڑے گی. سارا کچھ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے عطا فرمایا. اور اس پر نبی پاک علیہ السلام کا اپنا فرمان شاہد ہے. کریم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس آدمی نے آگ روشن کی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے، تو وہ ان پتنگوں کو روکتا تھا کہ تم اگر آگ میں گرو گے تو جل جاؤ گے. وہ بار بار ادھر جاتے تھے، گرتے تھے. حضور فرماتے ہیں تم بھی ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ کے کھینچ کے کہتا ہوں یہ کام نہ کرو، دوزخ میں جانے والا. تمہیں بچانے کی تدبیریں کرتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے
وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح آج میری طرح کے لوگ تبلیغ کرتے ہیں کہ اس میں بعض جگہ پہ جارحانہ پن بھی پایا جاتا ہے، شدت بھی پائی جاتی ہے، اور بعض جگہ تبلیغ و اشاعت سے زیادہ پروٹوکول اور شہرت کا دخل ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ ہے اس میں نہایت درد ہے، نہایت احساس ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ماں جب اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتی ہے یا باپ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا ہے تو اسے سامنے بٹھا کے جملوں کی عمدہ اور اعلیٰ ترتیب کے چکر میں نہیں پڑتا، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرا بیٹا بری عادات کو چھوڑ دے۔ اس کے لیے والدہ روتی بھی ہے، گزارش بھی کرتی ہے، سمجھاتی بھی ہے، باپ اس کے لیے بڑی جدوجہد بھی کرتا ہے اور بیٹے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی تیرے نام کر دی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو سنور جائے، تیرے اندر تبدیلی آ جائے۔ بڑی کوشش کرتا ہے والد، اور بیٹا اگر وعدہ کر بھی لے کہ ابا جی آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے گا تو پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رات کو مصلے پہ بیٹھ کے ماں باپ روتے ہیں، یا اللہ ہماری کمائی نہ کہیں ساری چلی جائے، کوشش کرتے ہیں۔ شدت احساس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے ساتھ چونکہ بڑا حساس رشتہ ہے تو تبلیغ دین میں آپ کو شدت احساس ملے گا، شدت احساس۔ حضور علیہ السلام کی خواہش ہے کہ لوگ ایسے کام کریں کہ جنت میں جائیں، لوگ ایسے کام کریں کہ اللہ کا قرب پائیں، میری امت ایسے کام کرے کہ دنیا میں امامت کا فریضہ سر انجام دے، یہ اس طرح کے ہو جائیں کہ ان کا طرز زندگی سب کے لیے مشعل راہ ہو، یہ سب سے کامیاب ترین وقت گزارے۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام ارشادات فرماتے، سمجھاتے، قائل کرتے، تبلیغ کرتے، اور پھر رات کو حضور روتے بھی کہ اللہ انہیں ہدایت کا نور عطا فرما، ان کے لیے ساتھ دعا بھی فرماتے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو کبھی دیکھیں تو ایک بات کہنے لگا ہوں، اس پر آپ غور کریں گے تو سیرت میں آپ کو اس کی گواہی ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کی بات کی ہے، دو طرفہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں خیر خواہی کروں تو جواب میں پھر سامنے والا بھی خیر خواہی کرے، یہ نہیں۔ نبی پاک کی سیرت میں آپ کو یہ ملے گا کہ کریم نے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خیر خواہی کی ہے، جواب نہیں مانگا کہ میں کر رہا ہوں تو جواب میں وہ لوگ بھی خیر خواہی کریں۔ شدت احساس ایسا ہے کہ صرف مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، دین میں آ جائیں، یہ اپنے اخلاق کو، کردار کو، رویوں کو درست کر لیں، ان کے اندر مثبت تبدیلیاں آ جائیں، بس یہ ایک خواہش ہے۔ آپ دیکھیے جناب واخشی آ گئے کلمہ پڑھنے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور وہ شہادت اتنی دردناک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے گویا سب سے زیادہ آنسو ہی شاید اس وقت بہائے ہوں جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور وہ دردناک ہے۔ ان کو بڑی تکلیف کے ساتھ انہوں نے شہید کیا، اور پھر اذیت اس کے بعد بھی جاری رکھی، تو وہ ایک دردناک پہلو ہے۔ لیکن ایسا شخص آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے جس کی دی ہوئی تکلیف کو آپ نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہو، وہ ہمارے ہاں تو معاف کرنے کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ وہ 30-40 سال پہلے جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو اس وقت کہیں سسرال والوں نے کوئی ایک بات کر دی تھی، عمر بیت گئی، اب بچے بھی بیائے گئے، پر ہم وہ بات بھولنے کو تیار ہی نہیں۔ جب لڑائی شروع ہوتی ہے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں، وہ تیرے ابا نے یہ کہا تو بھائی اب چھوڑ بھی دے، اب تو بات بڑی دور نکل گئی، معاف کر دے، جانے دے۔ ہم تو ضد پال لیتے ہیں اور اس قدر زیادہ شدت کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہم نے کبھی غلطی کی ہی نہیں،
تو لہذا سامنے والے نے کیا تو معاف بھی نہیں کریں گے. وہ جناب وحشی آئے اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ میری بھی معافی ہو جائے گی, مجھے بھی درگزر کر دیا جائے گا, میں بھی قبول ہو جاؤں گا. تو کریم فرمانے لگے تو سچے دل سے کلمہ پڑھ, ہم تمہیں بھی معاف کرنے کو تیار. اس لیے کہ وہ جو شدت احساس ہے, شدت احساس, اس کو سمجھیں. امت بعض چیزوں کو سمجھتی نہیں, غور نہیں کرتی. ہمارا زیادہ وقت دین کو منانے میں گزر گیا. میلاد منایا, معراج منایا, بزرگوں کے عرس منائے, ہم نے جناب فلاں چیز منائی. او بھائی اپنائیں گے کب؟ فقط منائیں گے, آپ اپنائیں گے کب؟ دین تو اپنانے کے لیے آیا. جس چیز کا پتہ چل گیا اس پر عمل کرو. جو چیز ہم تک آ گئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلو. لوگ جا کے پیر صاحب سے کہتے ہیں حضرت میں بدلنا چاہتا ہوں, کچھ بتائیں. تو کئی دفعہ پریشانی ہوتی ہے کہ جناب اتنا کچھ تو بتایا ہے, ابھی تک تو بدلے نہیں, اب اور کیا بتائیں. ہر موضوع پر تو بتایا ہے, ہر عنوان پر تو تفصیل دی ہے, ہر جو ہے پہلو اس پر تو گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اپنی بساط کے مطابق. اب کیا مطلب, ہم نئی چیز کیا چاہتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ ہم اس احساس کو محسوس کریں. آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی دیکھیں نا, تو جس احساس کی شدت کے ساتھ حضور انہیں دین بتاتے تھے, اسی شدت کے ساتھ, احساس کی شدت کے ساتھ وہ قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. اسی توانائی کے ساتھ, اسی انداز کے ساتھ. یعنی کوئی لیت اللہ نہیں, کوئی تبصرہ نہیں. بالکل سادی سی بات ہے. حضور علیہ السلام اگر مسجد اقصیٰ کی جانب, بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ. اور اگر سرکار نے دوران نماز ہی رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا ہے, خانہ کعبہ کی طرف, تو تبصرہ پھر بھی کوئی نہیں. بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے, کوئی تبصرہ نہیں. اگر اس طرف کہیں گے تو ٹھیک ہے, اس طرف کہیں گے تو. یہاں تو لوگ حکمتیں پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بتائیں اسلام نے سود منع کیا ہے تو وجہ, بھئی وجہ کیوں بتائیں. غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں, غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں. آپ اپنے خادم سے کہیں جا 5 کلو چینی لے کے آ, تو وہ آپ سے کہ کیا کرنی ہے, 2 کلو منگا لو, تو اجازت دیتے ہو پوچھنے کی. ایک طرف غلامی کا دعویٰ ہے نبی پاک کی, اور دوسری طرف حکمتیں پوچھتے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے رکھا ہوا نا خادم, گاڑی ڈرائیور رکھا ہے, تو آپ نے گاڑی کو کھڑا کیا ہے پیٹرول پمپ پہ, تو آپ نے اس سے کہا 10,000 کا پیٹرول ڈال دو, تو کہنے لگا نا جناب 5 کا ڈلوائیں. تو آپ اسے اجازت دیتے ہیں یہ کہنے کی؟ تو پھر وہ اگر آپ سے پوچھے 10 کا کیوں ڈلوا رہے ہو, تو آپ کہیں گے پیسے بھی میرے, گاڑی بھی میری. تو یہ چلانے کا کہا ہے, جو کام کا ہے نا وہ دھیان سے کر. یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل ہمارے دعوے ہیں. اللہ ماشاءاللہ غلامی کے. لوگ کہتے ہیں پہلے حکمت کا پتہ چلے, فلانی چیز ناجائز کیوں اور فلانی جائز کیوں. بھائی یہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں ہیں. جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو غلامی غلامی ہے. امام احمد بن حنبل نے غلام خریدا, گھر لائے تو فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا, بس آپ اشارہ کر دیں گے میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے پیغام آ گیا. فرمایا کھائے گا کیا؟ عرض کرنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, جو ٹکڑا ملا. امام صاحب کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا غلام کی بات پر. میں نے کہا یہ کمرے ہیں, کوئی پسند کر لے, کہاں رہو گے؟ تو کہنے لگا حضور جہاں آپ نے کہنا ہے سو جا, چپ کر کے سو جاؤں گا. سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. غلام اور کہانیاں اور باتیں, جس شدت احساس کے ساتھ حضور نے تبلیغ فرمائی, اسی احساس کی شدت کے ساتھ
صحابہ نے عمل کیا. نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بڑی سادی سی بات تھی, عام سی بات تھی. ایک شخص کھڑا ہو گیا, حضور فرمانے لگے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی گلی میں تھے, ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. ایک بنو غنم میں تھے, ابھی قبیلہ بنو غنم کے قریب, ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, تو وہ وہیں بیٹھ گئے. کوئی کسی جگہ تھے, ان کے کانوں میں آواز آئی تو بیٹھ گئے. تکمیل نماز پر حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے, فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے. تو حضور فرمانے لگے نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ آپ, میں نے تو فلاں سے کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو سارے ہی, کیونکہ غلام تو شدت سے بات مانتے ہیں, لیکن یہاں غلام ہیں, مسلمان ہیں, دعویٰ ہے. اور جب باری عمل کی آتی ہے تو پھر کمزوری ہے, پلپلا پن ہے, لہجوں میں لفظوں کے اندر سستی ہے, غفلت ہے. اور بات کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ کر لیں گے, شروع کرنے لگے ہیں, آپ دعا کریں, بس ارادہ میرا بھی بن گیا ہے, تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے, بچوں کی شادی ہو جائے. یہ غلامی نہیں, غلاموں کا یہ مزاج نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, بڑی جلدی سمیٹ دوں گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے بس راہ سے, ایک آدمی کا بہت اونچا گھر دیکھا. کچھ بھی نہیں کہا سرکار نے, بس ذرا پسند نہیں کیا. چہرہ مبارکہ پہ نا ناراضگی کے اثار ہے, بس پسند نہیں کیا حضور نے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ایک ہوتا ہے واضح حکم ہونا, ایک ہوتا ہے بندہ مرضی سمجھ لے کہ محبوب کی مرضی کیا ہے, وہ رضا سمجھ لے کہ وہ کس بات میں راضی ہیں, کس میں ناراض ہیں. وہ اس مرضی کو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ابا جی حکم کریں جی, وہ جیسے کہیں گے میں کروں گا. تو میں کہتا ہوں کریں کیوں جی, آپ کو ابا جی کی مرضی کا پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں. آپ اماں جی سے کہیں گے جیسے کہیں گے, میں بھائی اماں جی کو کہنا کیوں پڑا ہے, آپ کو پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہیں. آپ تو بھانپ لیں مرضی پہ. دو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ, ایک لوگ کہتے ہیں میں پوچھ کے آیا ہوں, تو بھئی آپ نے کہا تھا جاؤں, تو وہ کیا کہتے نہ جاؤ. میں اجازت لے کے آیا ہوں, بھئی آپ نے مانگی تھی تو دینی تو تھی اجازت. ایک اجازت ہوتی ہے, ایک مرضی ہوتی ہے. وہ مرضی کیوں نہیں آپ تلاش کرتے, وہ بھانپتے کیوں نہیں؟ معرفت الہی یہ ہے, حضور کی غلامی یہ ہے کہ بندہ نہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ رب رسول کی رضا کیا ہے, پھر اپنے آپ کو اس رضا میں وہ ڈھالنا شروع کر دے, اس کی طبیعت ہو, وہ ڈھل جائے, اس کا مزاج بن جائے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو وہ مکان بڑا اونچا انہوں نے بنایا تھا. حضور کے چہرے پہ ناراضگی آئی. لوگوں نے بتایا کہ حضور گزرے تو آپ کا وہ مکان پسند نہیں آیا. جائز ہے اگر کسی کے پاس حلال پہ جتنا مرضی اونچا بنائے, جائز ہونا بھی اور بات ہے, اور حضور کی پسند ہونا یہ بھی اور بات ہے. تو بہت اونچا تھا, بلند و بالا تھا. حضور گزرے, پسند نہیں آیا. تو صحابی نے جا کے پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیا کروں, گرا دوں, رکھوں کہ نہ رکھوں, بیچ دوں؟ حضور کو نہیں پسند آیا. جس شدت سے تبلیغ ہوئی اسی شدت سے فرما برداری, نہیں پسند آیا. انہوں نے کدال پکڑا, کئی پکڑی, اوزار پکڑے, سارا مکان گرا دیا. بہت نہ رکھا جتنا ضرورت کا تھا, باقی اوپر سے سب گرایا. پھر آ کے بتایا نہیں, نمبر نہیں بنائے کہ وہ جی آپ کو نہیں پسند تھا تو میں نے گرا دیا, ایسا نہیں کیا. مثال دے رہا ہوں, ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا جی, کوئی کام کر کے پھر ان کو اپنے نمبر بھی شمار کروانے ہوتے ہیں, پتہ چل جائے. اور بعض ایسے لوگ ہیں اس جگہ جا کے نمبر شمار کراتے ہیں جہاں کرانے نہیں چاہیے. نمبر شمار کرانا منع ہے, وہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں. بتایا نہیں, کہا نہیں. حضور پھر وہاں سے گزرے, فرمایا اس کے مکان کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں نہ آیا تھا تو گرا دیا. اب میرے کریم راضی ہوئے. اب جو دعائیں نبی کریم نے دی وہ سرمایہ ہے.
اب جو محبوب کے چہرے پہ ان کے لیے مسکراہٹ آئی، اس پر ساری دنیا واری جا سکتی ہے، اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز، شدت احساس کی حضور کی بارگاہ میں، اور پھر غلاموں میں بھی شدت اسی طرح غلامی کرنے کی۔ ایک بات اور آپ سے عرض کر کے پھر میں اپنی بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کروں، انسان اپنا خود ڈاکٹر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کون سی چیز میں استعمال کروں تو میری طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جلدی جلدی بتا دو۔ نہیں ہوتا تو تب بھی بتا دو، میں سجدہ صاف کر لوں۔ ہوتا ہے ایسے؟ پتہ ہوتا ہے نا، بہت سارے بندے کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانی جی، میری طبیعت اس سے خراب ہوتا ہے نا ایسے۔ تو پھر ایک لفظ بولتے ہیں بالعموم لوگ کہتے ہیں بندہ اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے کون سی چیز میں استعمال کر لوں تو میری طبیعت پر بوجھ بنتا ہے۔ اسی طرح نا ہمیں اپنی روحانی زندگی کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ کس بندے کی صحبت میں بیٹھوں تو میرا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے غافل کرتا، کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے وسوسے آتے، اور کس کے پاس بیٹھوں تو میری طبیعت میں سکون رہی۔ ہمیں خبر ہوتی ہے کہ کیا آج کل میرے دل میں دنیا بس گئی ہے، زیادہ مال کی طلب آ گئی ہے، شہرت کی طلب۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری دوستوں؟ یہ اکثر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا یہ چیز کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، تو لازمی ضرورت یہ ہے کہ بڑا دل بھی چاہے تو ہم وہ چیز استعمال نہ کریں۔ اسی طرح کوشش کریں، جہاں جانے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، جہاں جانے سے دل سخت ہوتا ہے، جہاں جانے سے ہمارے دینی اور روحانی معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ان جگہوں سے خود بخود بچیں۔ جہاں جانے سے روحانی ترقی پیدا ہوتی ہے، جہاں جانے سے ہم سمجھتے ہیں عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، اللہ کی جانب توجہ جاتی ہے، سنت شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں اپنے آپ کو لے جائیں، ان رستوں پہ چلیں، اچھی صحبتوں کا انتخاب کریں، اچھے خیالات کے لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں چیز جب سے میرے ذہن میں آئی ہے معاملات اور کے اور ہو گئے، تو ہمیں خود بخود ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ تو کئی دفعہ بہت شہرت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے آپ کو بیک کرنا شروع کر دیا، کہا نہیں میں اعتدال میں رہنا چاہتا ہوں۔ بہت لوگ پیچھے بھاگنے لگے تو انہوں نے سفر تھوڑا محدود کر دیا کہ نہیں یار یہ دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے، لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگے تو شور ہو تو وہ ایسے کرے تو مزہ آتا ہے، کچھ کو ڈر آتا ہے، کچھ کو خوف آتا ہے، کچھ کا دل کانپتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ رب کے کچھ بندے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اگر میں نیک ہوں تو میری شہرت، میرا وقار، میرا آنا جانا، کہیں مجھے میری ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں نہ دے دینا۔ اس سے ڈرتے تھے، انہیں زیادہ خیال آتا تھا، پھل زیادہ لگ جائے درخت کو تو جھکنے لگتا ہے، پیچھے ہونے لگتا ہے، بیک ہونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یار مجھے چھپنا چاہیے تھوڑا سا۔ تو میرے عزیز، خود تھوڑا نا اپنے روحانی طبیب بنے، تھوڑا سا اپنے آپ پر خود بھی تو توجہ دینا۔ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو بڑا کھلا چھوڑ دیا ہے، سارا دھیان دوسروں کے رکھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تھوڑا دھیان اپنا رکھیں، اپنے اوپر تھوڑی محنت فرمائیں۔ دل آہستہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں رائے سخت ہوتی جا رہی ہے، تبصرے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بحثیں زیادہ ہیں، عمل تھوڑا ہے اور شہرت کا شوق زیادہ ہے۔ جو ہم نے نہیں کیا اس پر بھی ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں، جو ہم نہیں ہیں وہ بھی ہم کہلوانا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے دوستوں کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن بزرگوں کے سال ثواب کے لیے انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت کی نظر فرمائے۔ محفل ابھی جاری رہے گی کہ ختم ہو؟ سلام ہوگا اور سید صاحب دعا۔
مومن کو کس طرح کا ہونا چاہیے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرما دیا۔ فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان نقصان میں۔ اے اللہ سارے انسان نقصان میں ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے نہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، پھر وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، اور وتواصوا بالصبر، گویا حق کے رستے میں جو تکلیفیں آئیں پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرتے رہے۔ پہلے ایمان لائیں پختہ، پھر اعمال صالح کریں، پھر اس کے بعد حق بات کا پیغام عام کریں، پھر اگر اس رستے میں کوئی تکلیف آئے تو اس پہ صبر کریں۔ یہ دین کی وہ جامع تعلیمات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلا انسان کے لیے ضروری کام ہے اس کے عقیدے کا ٹھیک ہونا، اس کے نظریات کا پختہ ہونا، اس کے افکار و خیالات کا مضبوط ہونا۔ ہمارے ہاں جو چیز بہت زیادہ پھیلی ہے وہ بے یقینی ہے، لوگوں کے یقین کی کمزوری، ان کی باتوں کے اندر کچا پن، ان کے ارادوں کی کمزوریاں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ یقین اگر مضبوط ہو جائے، ایمان اگر پختہ ہو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام غزالی نے لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ یقین کو سیکھو، یقین کو پختہ کرو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے، تم ایک مضبوط افکار کے لوگ ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کا جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو انشراح صدر نصیب ہو گیا تھا کہ دین واقعی سچا ہے۔ ان کو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ انشراح صدر ہمارے ہاں نا منانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اور سارا کچھ مان کے بھی، نعرہ لگا کے بھی، پھر بھی اس پر لوگ یقین نہیں پورا کر پاتے، لہذا عمل کا رستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، شدید علیل تھے اور ان کی بیٹیاں زیادہ تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی اپنے دور خلافت میں تشریف لے گئے، فرماتے میں نے انہیں جا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے نا کچھ تھوڑی سی آپ کی بیٹیوں کے لیے مدد کر دوں تاکہ کام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے، دوستوں سے کہنے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ انہوں نے جب بٹھایا تو فرمانے لگے عثمان آپ جائیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے آپ کے تو کوئی ظاہر ذرائع نہیں ہیں، تو کیا خزانہ دیا ہے؟ فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے رات کو سورت واقعہ پڑھو تمہیں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد، میری طرف دیکھیے، میں نے بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، وہ کبھی فاقے نہیں آئیں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یقین کی وہ دولت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے نا، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اتنا پختہ یقین، اتنا پختہ یقین، اتنے مضبوط افکار و نظریات، اور پھر ان پر پورا ان کا پہرا دینا، ان کا کھڑا رہنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا طاعون کا مرض پھیل گیا بریلی میں بھی اور دائیں بائیں بھی، وہ موٹے موٹے دانے نکلتے تھے، طاعون کے مرض پھیل جاتا تھا، بہت سارے لوگوں کو وہ طاعون کی بیماری لگ گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے بھی منہ کے اندر کچھ چھالے بن گئے، اتنے سخت تھے کہ بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک طبیب بڑا حاذق تھا، اس کو بلایا گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا جی ان کو طاعون ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ والی نہیں ہو سکتی۔ اس نے بڑا اصرار کیا، کہنے لگا میں بڑا پرانا ہوں، میری حکمت کہہ رہی ہے، اور پھر سارے لوگوں کا فرمایا مجھے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا علامتیں بھی وہی ہیں، یا جلدی سے علاج کرائیں بلکہ ورنہ مہینہ نہیں جائے گا۔ فرمایا جب مجھے ہے ہی نہیں تو جائے گا کیوں؟ ہے ہی نہیں۔
وہ حکیم ناراض ہو کے چلا گیا کہ مجھے کیوں بلایا تھا اگر مریض نے ماننا ہی نہیں تھا. ہم تو ڈاکٹر کی فٹافٹ مانتے ہیں نا. ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو کھانسی ہے, آپ کے گھر میں کس کس کو ہے؟ اور خدا کے بندے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. حضور نے فرمایا, ایک صحابی نے کہا میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اور اس اونٹ سے پڑی ہے, تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ بھئی تیرے اونٹ کو وہاں سے پڑ گئی تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے. فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے. ہمیں جو ڈاکٹر بتا دیتا ہے جس وقت بتا دیتا ہے, ہمارا تو سر جھکا ہوا ہے. وہ کہہ دیا اس نے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ حکیم صاحب ناراض ہو کے چلے گئے. فرماتے شام کو میں نے کالی مرچیں منگائیں, ان کا صفو بنا کے منہ میں لگایا, بس تھوڑا سا پانی نکلا, صبح اٹھا تو اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی. اب وہ دائیں بائیں لوگ سارے جو تھے وہ پوچھنے لگے حضرت جی یہ کیا وجہ ہے, یہ کیا معمہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تعاون نہیں ہوگا جبکہ مرض پھیلا ہوا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رسول کریم نے دعا بتلائی ہے. فرمایا جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, تمہیں وہ بیماری نہیں لگے گی. میں نے ایک تعاون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کروں اور پھر مجھے وہ بیماری لگ جائے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ یقین کی دولت کہاں سے لائے, وہ اعتماد کی دولت کہاں سے لائے. اعلیٰ حضرت حج کرنے جا رہے تھے, کشتی میں بیٹھے تھے. ہمیں نا کلمہ یاد آتا ہے پر یاد رہتا نہیں. زلزلہ آیا تو کلمہ یاد آیا تھا, کتنی دیر یاد رہا؟ بولے جتنی دیر ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے نا, ہمیں چاہیے تھا نا, پھر نمازیوں کا رش بڑھ جاتا. لیکن ہمارا مزاج نہیں, ہم عبرت نہیں حاصل کرتے. بحری جہاز کے ذریعے سفر ہو رہا تھا, حج کے لیے فاضل بریلوی تشریف لے کر کے جا رہے تھے, تو رستے میں طوفان آ گیا, جوار بھاٹا دریا میں, کشتی کبھی ادھر کبھی ادھر, لوگ سارے دعائیں مانگنے لگے. اعلیٰ حضرت ایک کونے میں بیٹھے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ سارے لوگ آئے, کہنے لگے جی دعا کرا دیں اجتماعی. آپ فرمانے لگے چپ کر کے اللہ اللہ کرو, اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوگا, سبحان اللہ, یہ جہاز کنارے لگے گا. کہنے لگے مولانا ہم دعا کرانے کا کہہ رہے ہیں. اب پتہ نا لوگ اعتراض بھی جلدی کرتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے جی تعویذ دے دیں, گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی. میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھو جا کے. کہنے لگا جی آپ تھوڑی تکلیف کریں, لکھ نہیں دیتے تعویذ. میں نے کہا سورۃ, اس کا موقف ہے کہ پیر صاحب تکلیف نہیں کرنا چاہ رہے, دو لفظ بھی لکھ کے دے رہے. اور میں نے کہا جاؤ سورۃ بقرہ پڑھو. کہنے لگے نہیں آپ تعویذ لکھ دیں. میں نے کہا تعویذ میرے والا اچھا ہے یا جو نبی پاک عطا کرے وہ زیادہ اچھا ہے؟ رسول کریم نے تعویذ دیا ہے, فرمایا گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو, جن کیا شیطان بھی تمہارے گھروں سے دوڑ جائے گا. پر وہ پڑھنی پڑتی ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, 2.25 سپارے ہیں, تھوڑا گھر میں بیٹھنا پڑے گا. تو اس لیے پیروں نے بھی ہمیں تعویذوں پہ لگایا, تو ہم بھی پورے لگے ہوئے کہ تعویذ لاؤ سیدھا جا کے. یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کون کرے بھائی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے جی آپ دعا کر لیں. آپ نے فرمایا یار جاؤ درود شریف پڑھو, اللہ اللہ کرو, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے کہا حضرت دعا فرما دیں. بحث ہوئی, کچھ لوگوں نے سخت جملے بھی کہے, آپ مسکراتے رہے. تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا. سبحان اللہ. واقعی تھم گیا, اور لگ نہیں رہا تھا تھمے. جب وہ تھما تو آہستہ آہستہ شرمندگی ہونے لگی. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا کہ کہنے لگے حضور ہمیں معاف کر دیں, آپ نیک آدمی, آپ کی تو کرامت ہے, آپ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جو جہاز ہے ڈوبے گا نہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. ویسے آپ کو کیسے پتا تھا نہیں ڈوبے گا؟ فرمانے لگے میری کرامت نہیں, میرے نبی کریم نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے. حضور نے کشتی پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے, جب بیٹھا تھا تو اللہ کے فضل سے پڑھ لی تھی. احمد رضا کو اگر یقین کامل نصیب ہے تو محمد عربی کی حدیث پر نصیب ہے. پہلی بات تو یہ کہ اعتماد, ہمارے ہاں بڑی کمی ہے اعتماد کی. بالخصوص میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تک لوگوں کو انشراح صدر ہی حاصل نہیں کہ دین نافذ ہو گیا تو ہم بچ جائیں گے. عام عوام بھی وہ کہتے ہیں ہو بڑا مشکل ہو جائے گا, بڑا سخت ہے, دین آ گیا تو پتہ نہیں کیا کرے. دین آپ کا فائدہ کرے گا, دین نفع کرے گا ہمیشہ, لیکن وہ انشراح صدر کہاں سے لائے؟ وہ جو آوازیں اندر سے آئیں, اندر سے جو ضمیر اندر سے بول کے آواز دے, وہ آواز کہاں سے لائیں؟ پہلی بات مضبوطی کے ساتھ یقین کامل کی دولت پیدا کریں.
कच्ची पक्की बातें ना करें, यकीन कामिल मजबूत। आला हजरत आशिक रसूल थे ना, तो आप यकीन करें उनके अंदर से आवाज आती थी कि वाकई क़यामत में मुझे कोई नहीं पूछेगा, मुझे मेरे नबी ने बचा लेना है। एक होता है दावा हमारा, अब को पता है बड़ी तगड़ी बातें हो, जिसके हाथ से स्पीकर आता है उससे बड़ा आशिक रसूल होता ही कोई नहीं, कि जिसके हाथ माइक आता है उससे बड़ा आशिक रसूल। मेरी तरफ तो देखें यार, इस वक्त मेरे हाथ में है, समझे मैं अपने पे तनकीद कर रहा हूँ, आप गौर तो करें कि जिसके हथे लग जाए उससे बड़ा सियाना। वो चंगे भले सियाने बंदे उनका छिड़ा थोड़ा ज़ौक ही ठीक नहीं है। तो मैं कहना तू तो कुछ ना कुछ लेना है, फ्री आए नहीं सारे, इन्हों का ज़ौक ठीक सी तो गए ना बेचारे। तू अजीब लोग हैं भी, फटाफट तनकीद करेंगे और इंसल्ट करके गुजर जाएंगे। मेरी बात पे तवज्जो करें, उन्हें पता था ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शफात करनी है। मैं आपको सही बात बताता हूँ, मेरी बात पे याद रखना, एक है गुलामी का दावा और एक है गुलामी पर यकीन। जिन्हें गुलामी पर यकीन था उनके रंग और थे, जिन्हें यकीन था ना गुलामी पे, आला हज़रत ने गुलामी की तो वो सच्ची। इमाम गज़ाली ने हदीस लिखी है, कहते हैं अचानक ना हुजूर बैठे थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बद्दू आया देहाती। ये कभी कभी सादे बंदे भी बड़ा काम कर जाते हैं, सादे बंदे बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, मजा आता है। तो एक बद्दू आया, जल्दी से उसने सलाम ली और फौरन अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह एक सवाल पूछना था। फौरन हुजूर मुस्कुराए, फरमाया हाल नहीं पूछा, आने का नहीं बताया, फटाफट सवाल, चलो जी बिस्मिल्लाह पूछो। कहने लगा जी क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है? अदल करें ते थर थर कंबल, ऊंचियां शाना वाले, ये हिसाब किसने लेना है क़यामत वाले दिन? तो हुजूर फरमाने लगे भाई अल्लाह ने लेना है। उसने ना रुमाल रखा कंधे पे और चलने लग गया। हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा। और ठहर भाई किधर जा रहे हो? तो रुक गया। महबूब करीम फरमाने लगे तूने सवाल पूछा, जवाब लिया और बताया कुछ नहीं। अर्ज़ की हुजूर बस मेरा मसला हल हो गया, मैंने पूछना था किसने लेना है? अल्लाह ने। तो फरमाया महबूब अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, करीम जब गालिब आता है ना तो वो रहमत ही करता है, वो जब गालिब आता है तो फिर रहमत ही करता है। आला हज़रत फरमाते हैं मैं हदीस पढ़ रहा था नबी पाक की, मैं हदीस पढ़ रहा था, जरा गौर करना, हदीस पढ़ रहा था मैं रसूल करीम की। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर के दिन आपको तलाश करूं तो कहां करूं? यहाँ हुजूर ने भी नहीं फरमाया कि तू ध्यान से नमाजें पढ़ा कर, मुझे ढूंढ के क्या करना है, तू तवज्जो के साथ, हालांकि करनी चाहिए, ये बड़ी जरूरी है। कहां तलाश करूं? तो हुजूर फरमाने लगे हौज़े कौसर पे आ जाना, उम्मत प्यासी आएगी तो मैं जाम भर भर के पिलाऊंगा। हजरत अंस बड़े सियाने थे, हमारा भला कर गए। अर्ज करने लगे हुजूर वहां मुलाकात ना हुई? तो फरमाया मिज़ान अमल पे आ जाना, उम्मत की अमात तोल रहे होंगे, मैं खड़ा होऊंगा। या रसूल अल्लाह वहां मुलाकात ना हुई? तो तिरमिज़ी की हदीस है। तो महबूब फरमाने लगे फिर पुल सिरात पे आना, उम्मत गुजर रही होगी और मैं रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम कह के गुजार रहा हूँगा। आला हज़रत यहाँ पहुंचे तो लिख दिया, कहने लगे बस मौज लग गई, रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए, रजा अब पुल से, वो सुना ना आपने, बड़ा बारीक है बड़ा तेज है, तो कहते हैं रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुक कर, यानी कबूलियत नीचे आ जाती है जब नबी पाक दुआ मांगते। ये अंदाज सिर्फ आला हज़रत का है। फरमाते इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। फिर फरमाया वामिलुस सालिहात, यकीन भी पुख्ता और तुम्हारे अमल भी नेक होने चाहिए। हम निस्बतों वाले हैं, वैसे कोई हमसे पूछ ले कि नमाज, तो चूंकि हम निस्बतों वाले हैं लिहाजा नमाज वो पढ़ेगा जिनकी निस्बत कोई नहीं, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। निस्बत वाला तो ज्यादा नमाजी होता है भाई, गैर का तो अकीदा ही नहीं कि हुजूर हर वक्त देखते हैं, वो तो मेरा तेरा अकीदा है। तो जिसके नबी हर वक्त देखेंगे वो झूठ बोलेगा, वो बददियानती करेगा, वो नमाज छोड़ेगा, वो फरेब करेगा,
हुजूर तो हाजिर और नाजिर हैं, देख रहे हैं अपनी, जैसे हाथ की हथेली पे देखा जाता है। ये तो तेरा अकीदा है, और फिर तू दाएं बाएं कैसे निकल सकता है? पुख्ता अमल, पुख्ता साफ सुथरा अमल। और हुजूर ने फरमाया मैं कोई आम इखलाक तुम्हें सिखाने नहीं आया, मैं मकारिम इखलाक की तकमील करने आया हूं। जो बड़े बड़े अखलाक है ना, बड़े बड़े, हुजूर ने हमें ये नहीं सिखाया कि जो तुम्हारे साथ जोड़े उसके साथ जोड़ो, फरमाया जो तुमसे तोड़े उसके साथ जोड़ो। आला अखलाक की कदरें, आला आला तरीन मेयार अखलाक हसना का, आला तरीन इखलाक ये रसूल करीम ने हमें सिखाए। यानी बहुत बड़ा स्टेटस हो तुम्हारे अखलाक का। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की आप जिंदगी को देखते हैं तो ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अखलाक सिखाए। देखे ना, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि एक दफा एक पगली औरत आ गई, पागल। उसने आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे साथ चले, मैंने को बात करनी। हुजूर उसके साथ चलने लग गए, जाके रेत पे बिठा लिया नबी पाक। और बातें क्या करती, हुजूर मुझे लोग रोड़े मारते हैं, फरमाया मैं मना कर दूंगा, आइंदा नहीं मारेंगे। बच्चे मुझे तंग करते हैं, फरमाया नहीं करेंगे। ये बातें वो कर रही है, और कहते हैं अपनी मर्जी से उठी और कहने लगी हुजूर ठीक है, आप इजाजत है, आप जाएं। नबी पाक को कह रही है, खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाने लगे किसी की परवाह ना करना, जब दिल करे दोबारा आ जाना। ये अखलाक है। कि अखलाक किसका नाम है? कि वो मैं गया था तो मेरे हज़रत साहब ने थपकी दी थी। ओ भाई समझो बात को, अखलाक तो गरीब परवरी का नाम, प्यार का नाम, मोहब्बत का नाम। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सैयद अयूब अली रज़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक छोटा सा यतीम बच्चा सुबह सुबह आ गया। आप कहने लगे हुजूर आप गरीबों के घर भी चले जाते हैं? तो आला हज़रत फरमाने लगे क्यों नहीं, मैं जाऊंगा। कहने लगा मैं कल दोपहर को दावत कर लूँ आपकी। आला हज़रत फरमाने लगे क्या खिलाओगे? तो उसने चने की दाल ना उसने अपने दामन में डाल रखी थी। कहने लगा हुजूर ये दाल लाया हूँ, रात को भिगो दूंगा, कल पकाऊंगा, आप आ जाएंगे? मेरी बात पे तवज्जो करना। लाजपाल पीर इसको कहते हैं, इसका माना है लाजपाल मुर्शद। आप आ जाएंगे? आऊंगा। कितने वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे बेटे अगर इजाजत दो तो एक बंदा साथ ले आऊं, जरा बूढ़ा हो गया हूं तो कोई साथ हो तो अच्छा रहता है। उसने कहा ले आए। तो सैयद साहब कहते हैं अगले दिन जोर की नमाज पढ़ के तो मुझे ले गए। जब उस गरीब के घर गए ना, उस गरीब के, तो उस बेचारे के घर में एक ही कमरा था और अंदर किसी को बिठाने की जगह ही नहीं, एक वालदा और एक उसका बेटा। कहता मुझे प्यार हो गया बरेली के इमाम से। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहने लगा हुजूर अंदर तो जगह नहीं है। फरमाया जहां तुम कहेगो। उसने बाहर ना दरवाजे के बाहर कपड़ा बिछा दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सामने ना खाना ला के रखा। सैयद अयूब अली साहब कहते हैं ये खाना चने की दाल आपको मना थी, आप तो सूजी के बिस्कुट दोपहर को थोड़े से खाते थे, तभी ये ठीक नहीं रहती थी। वहां बैठ के खाना खा रहे, मोटी रोटियां, अम्मा को नजर भी ठीक नहीं आता, रोटी भी पूरी पका नहीं सकी, कुछ कच्ची कुछ पक्की। और रोटियां पका करके लाई तो आला हज़रत के सामने रखी तो फाज़िल बरेलवी ने बड़े लुत्फ से खाई। लोग गुजरते, करीब से गुजरते तो सलूट करते, हुजूर यहाँ बैठे हैं। फरमाया मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, कहते मैं अपने वालिद इमाम हुसैन के साथ सड़क से गुजर रहा था तो कुछ गरीब लोग रोड पे बैठे थे। कहने लगे फरजंदे रसूल हमारा दिल करता है हमारे साथ बैठ के रोटी खाओ। कहते इमाम अली मकाम घोड़े से उतरे, जुब्बा समेटा तो सड़क पे बैठ गए, सड़क पर बैठ गए और फरमाया देर तक रोटी खाते रहे। और आखिर में फरमाने लगे एक लुकमे की भूख नहीं थी, तुम्हारा दिल इसलिए राजी किया है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। आला हज़रत देर तक खाना खाते रहे, फिक्र रजा को समझिए, देर तक फाज़िल बरेलवी खाना खाते रहे। और फिर उसने कहा जी मैंने चाय भी पिलानी है। फरमाया लाओ पियेंगे। वो चाय भी पिलाई। फिर फरमाने लगे शहजादे इजाजत हो तो जाएं। कहने लगा अम्मा से पूछ के बताता हूँ। सैयद साहब कहते हैं अंदर गया तो कहने लगा जी अम्मा कहती है ठीक है आप जा सकते हैं। सैयद साहब कहते हैं जब वापिस आ रहे थे तो रास्ते में मैंने कहा हुजूर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना ज्यादा खाया, चलो चख लेते। तो आप फरमाने लगे सैयद साहब ने अपनी तकलीफ देखता या कि यतीम का दिल देखता, उसकी यतीम परवरी का क्या करता। वो आया आला अखलाक का आला किरदार,
آپ کے مزاج اور عاجزی انکساری فاضل بریلوی کا ترہ امتیاز تھا۔ آپ کے پاس ایک صاحب آئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نائی کو بٹھایا ہوا تھا حجامت کرانے کے لیے، تو حجامت کے لیے نائی آیا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کرنے لگا حضور آپ میرا سٹیٹس سمجھیں، آپ سٹیٹس سمجھیں، اس کے ساتھ بٹھا رہے ہیں اپنے ساتھ بٹھائیں۔ آپ فرمانے لگے اگر تیرا اس کے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں تو میرا تیرے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں، چل دوڑ جا اپنا کام کر، نکل یہاں سے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ اخلاقی قدریں، ان کا مزاج، اور پھر اپنی پوری زندگی انہوں نے اشاعت دین میں گزاری۔ میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو اس طرح جس طرح جانوروں پاگلوں کا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اس کائنات میں رب کریم نے جن کو سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا کیے ہیں وہ میرے رسول پاک، آپ نے اس پر دلائل دیے۔ جب ایک شخص نے کہا نا کہ نماز میں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، حضور کا خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے ہماری تو تب تک ہوتی نہیں جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے، ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک رسول کریم کا خیال نہ آئے، ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ تو انہوں نے رسول کریم سے محبت کی تو پھر کھل کے محبت کی، نبی پاک کے پیغام کا درس دیا۔ آپ کو پوری کتاب فاضل بریلوی کی اگر دیکھنے کا موقع ملے تو کہیں وہ حضور علیہ السلام کے علم غیب پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ رسول پاک کے اختیارات پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ مدینے کی عظمت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ حضور کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں وہ اہل بیت۔ ایک حدیث فتاوی رضویہ کی 4 جلد میں ایک شخص نے پوچھا سیدوں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا، 8ویں جلد میں ہے فتاوی رضویہ شریف، سادات کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی۔ پہلے جواب دیا، دلائل دیے، نہیں لگتی۔ پھر اگلے صفحے پہ فرمانے لگے خیال نہیں آتا سیدوں کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو تو سیدوں کو زکوٰۃ ہی دینی ہے، جملے۔ اور فرمانے لگے حدیث سنو، ابن اساکر سے حدیث لائے اعلیٰ حضرت، فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی قیامت میں جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ دوں گا۔ یہ حدیث لکھ کے نا تو آگے تبصرہ کرتے ہیں بڑا شاندار، فرمانے لگے حضور فرماتے ہیں جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی جب مجھ سے ملے گا تو میں خود صلہ دوں گا۔ فرمانے لگے ہم نے صلہ تو ملے گا ہی، اللہ دے گا ہی، حضور دیں گے ہی، پر ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ مجھ سے ملے گا، اتنا ہی کافی نہیں کہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے ملے گا جو اولاد عبد المطلب سے نیکی کرے۔ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے دفاع میں گزاری، ساری زندگی غلامی کا درس دیا، محبتیں بانٹی، پیار۔ آخری حج کرنے گئے، مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں بڑے پریشان تھے، کبھی روزے پہ جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی درود پڑھتے، خواہش تھی کہ اس سال آیا ہوں تو میں زیارت کر کے جاؤں۔ کہتے ہیں پھر نعت لکھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب بڑے پریشان ہوئے نا کہ زیارت نہیں ہوتی تو فرماتے ہیں پھر رو پڑے اور کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، فاضل بریلوی آگے کھڑے تھے، جب کہا نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اور روئے، میں بھی رویا۔ کہتے ہیں اچانک میری نظر اٹھی تو سامنے محبوب کا جلوہ تشریف فرما، سامنے۔ کہتے ہیں ان کے صدقے مجھے بھی زیارت ہوئی۔ پھر جب زیارت کر کے واپس نکلے تو میں نے کان میں کہا اب تو ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، اب تو تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ اپنی زندگی نبی کریم کی محبت میں گزاری، حضور سے پیار کرتے گزاری۔ نبی کریم ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو کسی دشمن نے، آپ کھڑے تھے تو اس نے نا چھت کے اوپر سے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کو مارنا چاہا۔ آپ وہاں سے گزر گئے، صبح وہ ملنے آیا تو روتا جا رہا ہے۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی جب رات آپ کو پتھر مارنے کے لیے آیا تھا تو 2 شیر منہ کھولے ہوئے تھے اور ان کے سرانے کے نورانی بزرگ کھڑے تھے، مجھے لگتا تھا یہ شیر کھا جائیں گے،
हुजूर वो तो ठीक है, तो बाबा जी कौन थे? पाला हजरत रो पड़े, कहने लगे वो बगदाद के वही अब्दुल कादर थे जिनके मैंने सारी जिंदगी तराने पड़े। वो हमें लावारिस समझता है, तो जो मर्जी कर जाए। ऐन 25 सफर को जब आपका विसाल हुआ तो मुल्क शाम के एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने ख्वाब देखी, नबी करीम अपने रोज़ा अतहर में खड़े हैं, सहाबा साथ हैं। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया बरेली के अहमद रजा का इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया। बड़ी सच्चाई के साथ दीन का काम किया, बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी मुशक्कत फरमाई, मुसलमानों को अंग्रेज़ों के फितनों से बचाया, बड़ी जवामर्दी के साथ दीन का। उस ज़माने में, अब तो बड़ी सहूलियात हैं, काम नहीं हो पाता, बड़ा काम किया। एक ही बात करते थे, फरमाते थे मुस्तफ़ा करीम से प्यार करोगे तो दीन पे अमल करने में मज़ा आएगा, अगर मोहब्बत नहीं होगी तो लुत्फ़ नहीं आएगा। और दूसरा फरमाया करते थे दीन अमल करने के लिए आया है, एक बात सीखोगे उस पर अमल करोगे, दूसरी सीखोगे उस पर अमल करोगे, तुम्हारा फ़ायदा होगा। वक्त चूँकि अजान का हो गया, इसी पर अपनी बात को समेटता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावा।